بخش عزا کی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بار دیگر صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومحبيهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللهم صل على محمد دعا ہے خداوند منان اپنی بارگاہ میں اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے بانیان مجالس جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین رضا صاحب اور ان کے بھائیوں کی اس عظیم کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے خداوند متعال کے والد بزرگوار جناب خادم حسین صاحب اور ان کے دادا جناب ارشاد حسین صاحب ان کی قبروں کو منور فرمائے برزخ کی منازل کو آسان فرمائے ان کے درجات عالی ہیں خداوند متعال متعالی فرمائے ان کے مدرس میں برکت ہو صحت و سلامتی ہو آپ تمام جو اس مجلس میں شریک ہیں خداوند منان جو بیمار ہیں شفا یاب فرمائے جو مقروض ہیں قرض ادا فرمائے جو تنگدست ہے رزق حلال نصیب فرمائے دنیا بھر میں جو مومنین پریشان حال ہیں خداوند منان سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے دنیا بھر میں عزاداران سید الشہداء جو مصروف عزا ہیں مانے سب کی حفاظت فرمائے وطن عزیز پاکستان میں کہ جس میں سیلاب نے تباہکاری مچا رکھی ہے ہر طرف بے چینی ہے اضطراب ہے خداوند متعال تمام متاثرین کی حفاظت فرمائے جو سیلاب کی نظر ہو گئے ان کے درجات متعالی ہیں جو بے گھر ہیں خداوند گھر عطا فرمائے جو بے زر ہیں خداوند زر عطا فرمائے ہم سب کا خاتمہ محمد و آل محمد کی ولایت پر ہو خداوند متعال موت کے وقت اہل بیت کی محبت پر مرنا نصیب ہے خداوند متعال موت کی سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل ہو خداوند منان ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوز بلند صلوات آج ہماری سیر و مجالس کی آخری نشست ہے مجالس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری مساری رہے گا لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں آج کی نشست کی حد تک ہیں ایک موضوع کی جو
آج اس کی تیسری نشست ہے جو 3 روز پہلے ہم نے شروع کیا تھا. آج کوشش کریں گے کہ اسے کسی نتیجے پر پہنچائیں اور آپ اور ہم مل کر عمل کے میدان میں کچھ آگے بڑھیں، اہل بیت کی معرفت میں ایک قدم آگے بڑھ جائیں، قربت خدا میں ایک قدم آگے بڑھ جائیں. کیونکہ یہ مجلس حسین اتنا عظیم انسٹیٹیوشن ہے، اتنا عظیم ادارہ ہے. خداوند متعال نے ہمیں اتنی عظیم یہ یونیورسٹی دی ہے. میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجلس حسین مکتب حسین ہے. ہاں، یہاں ہر آنے والا کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتا ہے. ہم سب سیکھنے کے لیے اس مجلس میں، پڑھنے والا خود سیکھنے کے لیے پڑھتا ہے، سننے والے ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق سیکھتا ہے. بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بچہ کہ جو ماں کی گود میں آتا ہے، جو خود چل کر بھی مجلس میں نہیں آ سکتا، وہ بھی سیکھتا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو آغوش مادر میں ہے وہ کیا سیکھے گا؟ تو وہ کم از کم درود پڑھنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے. محمد علی محمد یہ مجالس ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. انہی مجالس سے ہمیں دین ملتا ہے، انہی مجالس سے محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے. یہی مجالس ہیں کہ جو فضائل آل محمد جب بیان کیے جاتے ہیں تو دل گرمایا جاتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں اللہ نے انہیں کتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انہیں کتنی بلندیاں عطا کی ہیں. اور جب عظمتوں اور بلندیوں کا اعتراف ہوتا ہے پھر انسان عمل کے میدان میں پیچھے نہیں رہتا، پھر عمل کے میدان میں آگے بڑھ جاتا ہے. کیونکہ یقیناً عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی نجات ہے. لیکن عمل سے پہلے ایک چیز ہے کہ جسے عقیدہ کہا جاتا ہے. کہ درود بھیجے گا محمد وآلہ. میں آگے ہم چاہتا ہوں کہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر دی جائیں. کہتے ہیں بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ہماری مجالس ہی ہیں کہ جو عمل کے میدان میں ہمیں آگے لے جاتی ہیں، جو جہاں پر ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں وہیں پر عمل کے میدان میں بھی ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع عبادت ہے اور عبادت پر مسلسل آج تیسری نشست ہے. عبادت کو سمجھنے کے لیے بہت سی چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. عبادت ایک عمل کا نام ہے لیکن اس عمل کا ایک مقدمہ ہے. جب تک اس مقدمے کو ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں عبادت سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پر عبادت سے قبل ایک مقدمہ ہے عبادت کا کہ جسے نیت کہتے ہیں. نیت صحیح ہوگی تو وہ عمل صحیح ہوگا، اگر نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل درست نہیں ہے. عبادت کی جو ایک عمل ہے اس سے پہلے ضروری ہے کہ عقیدہ درست ہو. یہ تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں علماء کی نگری ہے، علماء موجود ہیں اور ان کی بہت محنتیں ہیں. ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کے ہاں اس آبادی میں ایسے افراد کو پیدا کیا کہ جنہوں نے دنیا کمانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف نہیں کیا، جنہوں نے اپنی بلڈنگیں کھڑی نہیں کی، جنہوں نے دنیا کی طلب کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف نہیں کیا بلکہ دین آل محمد، علوم آل محمد کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی. ایسے افراد موجود ہیں اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بچوں کو اس راستے پر لگانے کے لیے ایسے افراد شب و روز کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی جب ایسے علماء ہوں گے. جب بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے، مدرسے میں داخل کرایا جاتا ہے تو اسے دو چیزیں بنیادی طور پر سکھائی جاتی ہیں. ایک سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ ہمارے اصول دین ہیں. اصل جڑ کو کہتے ہیں اصول، اصل کی جمع ہے یعنی دین کی جڑیں
جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے فروع دین ہے، شاخ کو کہتے ہیں، فروع شاخ کی جمع ہے، یعنی یہ دین کی شاخیں ہیں۔ اب عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی جڑ کہ جس پر اس عبادت کی عمارت میں کھڑا ہونا ہے وہ جڑ مضبوط ہو۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، آپ عمل جیسا بھی کرتے رہیں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے، ایک حدیث ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، لیکن سمجھ وہ مکتب اہل بیت میں آتی ہے۔ وہ حدیث کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک۔ اب دنیا یہ تو سمجھتی ہے کہ ماں کی آغوش میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا یہ نہیں سمجھا سکتی کہ قبر میں کیسے علم حاصل کرو۔ یہ حدیث آل محمد کے ہاں سمجھ آتی ہے کہ جب ہم میت کو قبر میں لٹا کر کہتے ہیں کہ سوچ، سن اور سمجھ۔ محمد علی محمد بابا جی سلام۔ اسمع افہم کہہ کر ہم اپنے مردے کو بھی، وہ مردہ لوگوں کے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک تو وہ زندہ ہے، کیونکہ خود پیغمبر فرما گئے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت کو دل میں رکھ کر چلا جاتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ اور نہ فقط یہ کہ زندہ ہے، ان ربہم یرزقون، خدا انہیں رزق بھی دے رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب تلقین پڑھائی جاتی ہے تو کچھ سوال وہ ہیں کہ جو قبر میں انسان کو یاد کرائے جاتے ہیں، ساری زندگی ماں کی گود سے وہ سوالات یاد کرائے جاتے ہیں۔ ان سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، کیونکہ قبر میں جو چیز پوچھی جائے گی وہ عقیدہ پوچھا جائے گا۔ عقیدہ درست ہوگا تو پھر باقی اعمال پوچھے جائیں گے، پھر باقی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ قبر میں جو پہلی چیز پوچھی جائے گی، جو 6 سوال، تو بعد میں کچھ اور سوال بھی ہیں کہ جن کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے، لیکن قبر میں بنیادی طور پر 6 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ان 6 کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر پوچھا جائے گا من ربک، من نبیک، من امامک، ما دینک، ما کتابک، ما قبلتک۔ یہ 6 سوال 3 من کے ساتھ، 3 ماں کے ساتھ، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، یہ سب سے پوچھے جائیں گے، ہر ایک سے پوچھے جائیں گے۔ تبھی تو علی حیدر کرار اپنے صحابی حارث حمدانی سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یا حارث حمدان نہیں یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو دنیا میں جہاں مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ ہر مرنے والا مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ اگر ولایت والا دیکھے گا تو وہ جنت تو بعد میں ملے گی، اسے دنیا میں جنت کی بشارت دے گا۔ اور اگر دشمن علی مرتے وقت علی کو دیکھے گا، دیکھنا ضروری ہے، اگر دشمن علی دیکھے گا جہنم میں تو بعد میں جلے گا، خود علی کی زیارت کر کے دنیا میں جل جائے گا۔ تو علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون، بتا تیرا نبی کون، اور بتا تیرا امام۔ یہ قبر میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ شیعہ ہے اسے پوچھا جائے گا، اہل سنت ہے اسے بھی پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے امام کے بارے میں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جب مادر امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب بی بی کو قبر میں لٹایا گیا اور رحمت للعالمین خود تلقین پڑھ رہے تھے، تو روایت کہتی ہے کہ ایک مقام پر بی بی خاموش ہو گئی، حضور موجود تھے، دفنایا جا چکا تھا اور رحمت للعالمین خود موجود تھے، تو حضور کچھ کہہ رہے تھے اپنی مادر کرامی سے، بی بی قبر میں ہیں۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے تھے مادر علی سے، کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ تو حضور نے کہا کہ جو قبر کو، تعویذ قبر کو بند کیا گیا، فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا بی بی سے من ربک من نبیک، اور جب سوال آیا من امامک کہ بتا تیرا امام کون ہے،
کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ جو خود علی کی ماں ہے، بلکہ علی کی نہیں، جو 12 اماموں کی ماں ہے، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بتا تیرا. اب اگر کسی ماں کا بیٹا کسی بڑی اچھی پوسٹ پر چلا جائے اور اس کے عہدے بھی ہو جائیں، لیکن ایک نام ہے جو گھر میں ماں اپنے بچوں کو بلاتی ہے، محبت سے جو نام ماں نے رکھا ہوتا ہے، ایک نام وہ ہے کہ جو اسے دنیا دے دیتی ہے، یا کچھ نام وہ ہے جو اسے خدا دے دیتا ہے، جسے عین اللہ کہہ دیتا ہے، وجہ اللہ کہہ دیتا ہے، لسان اللہ کہہ دیتا ہے. اب بیوی گویا رک گئی کہ میں کیا نام لوں علی کا، کون سا نام لوں. فرشتے جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا امام کون ہے، میں کیا کہوں؟ عین اللہ میرا امام ہے، لسان اللہ میرا امام ہے، وجہ اللہ میرا امام ہے، مولود کعبہ میرا امام ہے. علی کی کس فضیلت کا نام لوں؟ تو باہر سے حضور نے کہا ابن بیوی علی حیدر کرار کی جتنی بھی فضیلتیں اور مقامات ہیں، آپ ان سے کہیں میرا بیٹا علی میرا امام ہے. علی بلے امام آرہے حیدری آواز بلند تر سلام. تو پوچھا جائے گا خود علی حیدر کرار کی امامت و ولایت کے بارے میں. قبر میں سوال ہوگا اور اس کے بعد بھی سوال ہوگا. تو قبر میں پوچھا جائے گا عقیدہ اگر درست ہوگا تو پھر بات عمل پہ آئے گی، لیکن اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو پھر نمازوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، چونکہ عقیدہ اس کا تعلق ہے جڑ کے ساتھ، اصل جڑ جو زمین کے نیچے ہے، جو زیر زمین ہے. اگر عقیدہ درست ہوگا تو پھر عمل کے بارے میں، پھر عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک نظریہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے، کہا جاتا ہے جی چھوڑے رہنے دے، عقیدہ اپنا اپنا. یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا نہیں، اپنا اپنا عقیدہ نہیں ہے. اپنا اپنا عقیدہ ہوتا تو ہم غدیری نہ ہوتے. اب اپنا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو غدیر میں رسول ہمیں دے چکے ہیں. جیسے رسول ہمیں جو دکھا چکے ہیں، جو بتا چکے ہیں، وہی عقیدہ وہ ہے جو 14 نے ہمیں بتایا ہے. ہماری مرضی کا نام عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، دین ہماری مرضی کا نام نہیں ہے. دین وہ ہے جو 14 نے ہمیں بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، وہ دین ہے. ہماری مرضی کا نام دین نہیں ہے. لہذا قبر میں پوچھا جائے گا عقیدہ، اور اگر عقیدہ درست ہوا پھر بات عمل کی آئے، پھر بات عبادتوں کی آئے. اور یہ بھی بات اوقات ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادتوں کی کمی ہوتی ہے. خیر ہماری قوم میں تو عبادتوں کی کمی نہیں ہے، نمازیں بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر خمس کی طرف بھی آپ متوجہ ہیں، دیگر تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے. عمل کی جانب الحمدللہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت آگے ہے. لیکن اگر کہیں عمل میں کمزوری ہو، عمل یعنی شاخیں، فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، ان کا تعلق فروع دین کے ساتھ ہے. عمل میں اگر کمزوری ہو، یعنی شاخیں اگر کمزور ہو، تو پانی شاخوں کو دیا جائے گا یا جڑوں کو دیا جائے گا؟ اگر شاخوں عمل کی کمزوری ہے تو پانی میں شاخیں نہیں دبوئی جائیں گی، بلکہ جڑوں کو پانی دیا جائے گا، عقیدے کو مضبوط کیا جائے گا. اگر عقیدہ مضبوط ہو گیا تو شاخیں خود بخود تر و تازہ ہو جائیں گی. اگر توحید کا عقیدہ درست، اگر خدا کو عادل مانتے ہیں، اگر نبوت کا عقیدہ درست، دنیا نے ان عقائد کو ہی نہیں سمجھا. افسوس یہ ہے کہ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، امامت کے عقیدے کو بڑھا دیتے ہیں. نہیں، ہم امامت کے عقیدے کو نہیں بڑھاتے، دنیا نبوت کے عقیدے میں کمی کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صحابی سے کو سلامتی کے لیے بلند تر سلام. توحید اپنی جگہ پر ہے، خدا جیسا کوئی نہیں. لا خدا متعال جو ہے، جب لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محیی الا اللہ. یہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے. ہم ایک خدا ہی کو مانتے ہیں، بلکہ واحد بھی نہیں، اس خدا کو احد مانتے ہیں. واحد کے پھر حصے ہو سکتے ہیں، لیکن احد وہ ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو شکم مادر میں تصویر
شیریں بناتا ہے، وہی ہے کہ جو ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا بناتا ہے، وہی ہے جو نبی کو نبی بناتا ہے اور علی کو علی بناتا ہے۔ یہ خدا ہے، بنانے والا خدا ہے، علی کو علی بنانے والا بھی خدا ہے، علی حیدر کرار کو علم دینے والا بھی خدا ہے، اور اہل بیت کو علم حکمتیں دینے والا خدا ہے، لیکن دیتا دیکھ کر ہے، اہلیت دیکھ کر دیتا ہے، ظرف دیکھ کر دیتا ہے۔ ہاں، دنیا کو جتنا علم دیا، دنیا نے علم یہاں آ کر سیکھا، لیکن اہل بیت کو جتنا علم دیا، یہ وہ ہیں کہ جو دنیا تو کہتی ہے نا کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے، لیکن نہیں، اگر حضرت عیسیٰ آغوش مادر میں یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اگر 3 دن کا عیسیٰ آغوش مادر میں یہ کہتے ہیں میں نبی بھی ہوں اور خدا نے مجھے کتاب بھی دے کر بھیجا ہے، تو جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے وہ 40 سال میں نبی کیسے بنتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی نبی ہوتے ہیں، بلکہ نبی کے شاگردوں میں جو علی حیدر کرار ہے، جب 3 دن کے علی کو پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر لیا تھا اور ایک فرمائش کی تھی، یا علی کچھ سناؤ، اب دیکھیں 3 دن کے ہیں مولا علی، یا علی کچھ سناؤ، فرمائش کرنے والے، بلکہ اس سے پہلے ایک بلاؤ سن لیں۔ بی بی نے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ بچہ جو ہے یہ عام بچوں سے مختلف ہے، جب جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ روتا ہے، اور جو نہ روئے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کا یہ نہیں، یا رسول اللہ آپ کا بھائی رویا نہیں، عجب نہیں، پیغمبر نے کہا یہ رونے والا نہیں رلانے والا ہے، رویا نہیں، آنکھیں نہیں کھولی آپ کے بھائی نے، پیغمبر نے کہا کہ یہ آیا ہے چونکہ میرا مددگار بن کر، تو پہلی نظر علی حیدر کرار میرے چہرے کی جانب اٹھائے گا، اسی لیے پیغمبر فرماتے تھے یا علی تم نے پہلی نظر کعبہ میں چکے ولادت ہوئی، کعبہ میں آنکھیں نہیں کھولی، کیوں؟ چونکہ کعبہ میں تو بت رکھے تھے، تو بت پرست اور ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے اور ہیں، بت شکن اور ہے، تو حضور فرماتے تھے یا علی قصصتک بالنظر، تم نے مجھے نظر میں خاص کیا، پہلی نظر جب تم نے کھولی میرے چہرے کی زیارت کی، اور یا علی قصصتک بالعلم، قصصتنی بالنظر، تم نے مجھے نظر کے ساتھ خاص کیا، وقصصتک بالعلم، اور میں تمہیں علم کے ساتھ خاص کرتا ہوں، لہذا پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن مبارک میں رکھی، گویا علی کو پہلے ہی دن رسول نے زبان دے دی، اور فرماتے ہیں رزقنی رسول اللہ رزقا زکا، مجھے رسول نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے، دانا بناتا ہے۔ پھر حضور نے فرمائش کیا علی کچھ سنائیے۔ اب دیکھیے اعلان رسالت ابھی نہیں ہوا، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، سورہ ابھی نازل نہیں ہوئے، تو علی حیدر کرار یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ؟ پیغمبر نے کہا یا علی قرآن سنائے۔ سورہ مومنون کی آیات علی حیدر کرار نے تلاوت کرنا شروع کی، قد افلح المؤمنون الذین، قرآن حکیم کی یہ آیات سورہ مومنون کی علی حیدر کرار نے اس وقت قرآن کی تلاوت کی جب ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ گویا یہ بتا دینا چاہتے ہیں جو نازل ہونے کے بعد پڑھتے ہیں وہ اور ہیں، جو نازل ہونے سے پہلے تلاوت کرتے ہیں وہ اور ہیں۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، جو قرآن کی تلاوت تب کرے، بلکہ قرآن خود ان کی فضیلتوں میں نازل ہوا۔ یہ آیات قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ تو مولا علی نے اس وقت تلاوت کی کہ سورہ مومنون نازل ہی نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن سارے کا سارا قرآن اگر آپ دیکھیں گے 300 آیات کو تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 آیات خود فقط علی حیدر کرار کی فضیلت میں نازل ہوئی، اور یہ 300 آیات وہ ہیں کہ جن میں وہ آیات شامل ہیں کہ جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں،
جن میں اور افراد بھی شامل ہیں. فقط جو علی کی شان میں نازل ہوئی وہ 300 آیات ایسی ہیں جو فقط علی حیدر کرار کی شان میں نازل ہوئی. عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، خود مولا علی کے شاگرد بھی ہیں. شام سے ایک دفعہ کوئی آیا اور اسے آ کر بتایا گیا کہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس قرآن کی جس آیت کی تفسیر کرتے ہیں ہر اس آیت سے علی کی فضیلت کا کوئی پہلو نکال لیتے ہیں. تو شام والے نے کہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آؤں گا اور میں آ کر دیکھتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کس طرح علی کی فضیلتیں قرآن کی آیات سے نکالتے ہیں. پھر شام سے آنے والا بیٹھ گیا، تفسیر قرآن کی محفل ہو رہی ہے، عبداللہ ابن عباس قرآن حکیم کی آیات تلاوت کر رہے ہیں. تو شام والے نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس میں نے سنا ہے کہ تم ہر آیت میں علی کی فضیلت نکال لیتے ہو، ہر آیت سے علی کی فضیلت کا پہلو نکال لیتے ہو. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ میں نہیں نکالتا، اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں خود علی کے فضائل اور تصویریں بیان کر رہی ہیں. کہا اچھا ذرا کوئی آیت پڑھو تو صحیح، پتہ چلے کہ کون سی آیتوں میں کون سی علی کی فضیلتیں ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے جھوم جھوم کے قرآن کی ان آیات کی تلاوت شروع کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے شام سے آنے والے بتاؤ وہ کون ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ جو ایک وقت میں 2 کام کر رہا تھا، رکوع بھی کر رہا تھا اور حالت رکوع میں زکات بھی دے رہا تھا. میں آئی ہے، یہ علی ہی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو جس میں علی کی فضیلت ہے؟ کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اچھا کوئی بات نہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے شام سے آنے والے بتاؤ وہ کون سا کام تھا جس کے بارے میں اللہ نے لہجے کو تبدیل کر کے نہ اپنے نبی کو نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ طٰہٰ کہا، بلکہ یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا. کون سا کام تھا کہ پیغمبر کو کہا اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا؟ کہاں وہ بھی علی کی ولایت کی اور کوئی کام نہیں تھا. لیکن کیا ضروری ہے تم یہی آیت پڑھو کہ جس میں علی کی فضیلت ہے؟ کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا کوئی بات نہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اللہ کہتا ہے اے پیغمبر آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. اے شام سے آنے والے بتاؤ وہ دن کون سا تھا کہ جب ولایت علی کا اعلان ہوا تو کافر جو آج تک مایوس نہ ہوئے تھے مایوس ہو گئے. اسے کہنا پڑا ہاں وہ بھی غدیر کا دن تھا. مرحوم کو مولا، مرحوم کو مولا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، جبریل کا ٹیچر، نعرہ حیدری. بھائی نے بڑا خوبصورت نعرہ لگوایا جبریل کا ٹیچر. ہاں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل معاذ اللہ انہوں نے رسول اللہ کو پڑھایا نہیں. رسول اللہ کے شاگرد مولا علی جو ہیں ان کا شاگرد خود حضرت جبریل مسجد نبی میں جب رسول کے بیٹھے تھے. جبریل امین وحی دے رہے تھے پیغمبر کو کہ اوپر سے مسجد میں علی حیدر کرار داخل ہوئے. حضور نے کہا جبریل یہ جو جوان مسجد میں آ رہا ہے اسے جانتے ہو؟ جبریل نے دیکھا مولا علی کو آتے دیکھا، کہا یا رسول اللہ بھلا کوئی شاگرد اپنے استاد کو بھی بھول سکتا ہے؟ ہاں کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد کو بلا دے. کہا اچھا اب رسول تو جانتے تھے تاکہ ہم تک پہنچ جائے کہ جبریل کے ٹیچر کا نام علی حیدر کرار ہے. جبریل کیا علی تمہارے استاد ہیں؟ کیا علی نے تمہیں کچھ پڑھایا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ علی نے مجھے پڑھایا ہے. جبریل بتاؤ علی نے کیا پڑھایا ہے تمہیں؟ کہا کہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا خداوند متعال نے مجھ سے سوال کیا بتاؤ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ جبریل نے کہا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ابھی تو مجھے خدا نے بنایا تھا. میں نے کہا خدایا تو ہے میں ہوں. پھر خدا نے کہا من انت ومن انا، بتا تو کون ہے میں کون ہوں؟ کہا مجھے تو اتنا ہی جواب آتا تھا اے اللہ تو ہے میں ہوں. کہا میں یہ کہتا رہا کہ ادھر سے اس جوان نے مجھے کہا جبریل قیامت تک کے لیے اگر یہ جواب دیتے رہو گے خدا قبول نہیں کرے گا. اتنا کہہ دو انا عبد ذلیل
فضیلت نو کا اچھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تم بتاؤ کہ وہ کون سا اعلان تھا کہ جس کے بعد اللہ نے کہا آج دین بھی مکمل ہوا, نعمتیں بھی تمام ہوئی اور اسلام سے میں راضی ہو گیا. شام سے آنے والا مجبوراً یہ کہہ ہوتا ہاں وہ بھی ولایت علی کا اعلان تھا. ادھر من کنت مولا کا اعلان ہوا, ادھر اللہ نے دین کو بھی مکمل کیا, نعمتوں کو بھی تمام کر دیا. لیکن کیا ضروری ہے تم یہی آیت پڑھو, کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا کوئی بات نہیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بتاؤ تمہیں خدا کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. تم بتاؤ اللہ کی رسی کون ہے جسے تھامنے کا حکم دیا ہے؟ کہاں یہ بھی رسول سے ہم نے سنا ہے کہ علی حیدر کرار یہ حبل اللہ متین ہے, علی ہی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے کہ جسے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ تم یہ آیت پڑھو, کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا کوئی بات نہیں, انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے کہ جن کی عصمت و طہارت کا اعلان اللہ ایسے کرتا ہے کہ اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو تم سے ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے, اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. بتاؤ تو صحیح اس آیت کے مصداق نے کہا یہ بھی پیغمبر ہیں اور علی اور اولاد علی ہیں. کہا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو, کوئی اور آیت نہیں پڑھو؟ وہ آیت کیوں پڑھتے ہو جس میں علی کی فضیلت ہو؟ ہر وہ آیت کیوں پڑھتے ہو, کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا کوئی بات نہیں, اما یتساءلون عن النبأ العظیم. بتاؤ تو صحیح قرآن کس کو نبأ عظیم کہہ رہا ہے؟ کون سی وہ بڑی خبر ہے, وہ ہیڈ لائن کون سی ہے کہ جسے قرآن نبأ عظیم کہہ رہا ہے؟ کہا ہم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ علی حیدر کرار ہی وہ بڑی خبر ہے کہ جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ تم یہی آیت پڑھو جو علی کی فضیلت کی ہے, کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کوئی بات نہیں, یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. بتاؤ تو صحیح کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے میرے حبیب اگر یہ کافر تم سے کہتے ہیں کہ گواہ لے کر آؤ, ان سے کہہ دو مجھے تمہاری گواہیوں کی, میری رسالت پر تمہاری گواہیوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, ایک مجھے اللہ کافی ہے اور ایک بندہ گواہ کافی ہے. بتاؤ تو صحیح وہ بندہ کون ہے جس کی گواہی اللہ کی گواہی کے ساتھ آئی؟ خود مولا سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ اپنی کوئی فضیلت بتائیں, تو مولا نے یہ آیت پڑھی تھی کہ علی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول کی رسالت کے لیے اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ مجھ علی کی شہادت کو رکھا. شام سے آنے والے نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کیا ضروری ہے تم یہی آیت پڑھو کہ جس میں علی کی فضیلت ہے, کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ تب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ دیکھو میں تو جو آیت پڑھوں گا اس میں علی کی فضیلت نکلے گی, اب تم کوئی آیت بتاؤ کہ جو پڑھوں تمہارے علم اور عقیدے کے مطابق جس میں علی کی فضیلت نہ ہو تم کوئی. اب اس نے بہت غور اور دقت کے ساتھ ایک آیت کو نکالا کہ اس میں تو علی کی فضیلت نہیں ہوگی. کہا اچھا تم یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. بتاؤ تو صحیح کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس نے, علی کے شاگرد نے, علی کے شیعہ نے جھوم جھوم کر یہ آیت پڑھنا شروع کی اور کہا دیکھو ابھی پیغمبر کو دنیا سے گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ مدینہ کی سرزمین کو زلزلہ آ گیا, بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور بھاگنا شروع کر دیا. دنیا علی کے دروازے پر آئی, یا علی زمین کانپ رہی ہے, ہمیں اس کانپتی زمین سے بچاؤ. ابو طالب کا بیٹا انتہائی اطمینان سے اپنے گھر سے نکلا, اپنے بیت و شرف سے نکل کر اپنا پاؤں زمین پر مار کر کہتا ہے او تراب, تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے ٹھہر جا.
بیان کرے. اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے, اللہ نے انہیں وہ عزتیں دی ہیں, اللہ نے انہیں وہ شرف دیا ہے. تو علی حیدر کرار کو ہے اپنی گفتگو کو نتیجے تک لے آؤں, جنہوں نے درود دے کے محمد و آل محمد. ہمیں علی اور اولاد علی نے بتایا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے, جن کی فضیلتیں یہ ہیں, جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے. ہم نے دین ان سے لیا ہے کہ جنہیں پیغمبر نے اس طرح سے علم دیا, پیغمبر نے جنہیں اس طرح سے اپنے ساتھ خاص کیا. ہم نے دین ان سے لیا ہے. اور دین اور عبادت, یہ چیز میں نے کہہ دیا کہ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے, عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے, تب عبادت. اور عبادتیں بھی, اب گفتگو کو نتیجے تک لے آؤں, عبادتیں بھی جب دیکھی جائیں گی تو عبادتیں گنی نہیں جائیں گی. یہ جو ہمارا لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ قیامت میں خدا گنے گا کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنے روزے رکھے ہیں, کتنے حج کیے ہیں, یہ عقیدہ قرآنی عقیدے کے خلاف ہے. عبادتیں گنی نہیں جائیں گی بلکہ عبادتوں کا وزن ہوگا. اب میرے ساتھ ہے نا اس بات, عبادتیں گنی نہیں جائیں گی. کتنی نمازیں پڑھی, کتنی مجلسوں میں شرکت کی, کتنے روزے رکھے, کتنے حج کیے, کتنے نہیں دیکھے جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, قیامت کے دن ہم اعمال کا وزن کریں گے, ہم اعمال کو تولیں گے, ہم تمہاری عبادتوں کو تولیں گے. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جن کی عبادتوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عبادتیں گنتی میں تو بہت زیادہ ہوں لیکن جب تلیں تو وزن نہ ہو؟ ہو سکتا ہے نا کہ گنتی میں تو بہت زیادہ ہوں, نمازیں بھی ہوں, روزے بھی ہوں, حج بھی, سب کچھ ہو, لیکن جب تولا جائے گنتی تو بہت ہے لیکن وزن نہیں ہے. قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وزن کرنا ہے, ہم نے گنتی نہیں ہے کہ کتنی پڑی, ہم نے وزن کرنا ہے. اور جن کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوں گے. اچھا, اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال گنتی میں بہت ہو وزن نہ ہو؟ ہو سکتا ہے. اچھا, کیا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال گنتی میں تو کم ہو لیکن وزن بہت زیادہ ہو؟ ہو سکتا ہے نا. آئیے ذرا تاریخ میں چلتے ہیں اور کوئی ایک ایسا عمل دیکھتے ہیں کہ جو عمل ایک ہے, پیغمبر اس عمل کو تولتے ہیں, اور جب وہ عمل تلتا ہے, چونکہ ہے عبادت سے پہلے اس کا مقدمہ نیت ہے, نیت خالص ہوگی تو عمل میں وزن آئے گا, نیت خالص نہیں ہوگی تو عمل تو ہوگا, عمل جب تلے گا تو وزن نہیں ہوگا. آئیے ایک عمل کو پیغمبر اکرم نے اپنے ترازو سے تولا ہے, نبی عادل نے ایک عمل کو اپنی عدالت پر تولا ہے, اور وہ توڑ کر یہ فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت کو جب پیغمبر نے تولا, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے نبیوں کی ساری عبادتیں, ساری مخلوقات کی ساری عبادتیں پیغمبر نے ایک طرف رکھی, اور علی کی ساری زندگی کا جہاد نہیں, علی کی ساری عبادتیں نہیں, علی کی ساری ریاضتیں نہیں, فقط ایک ضربت علی کی پیغمبر نے دوسرے پلڑے پر رکھی, اور جب تولا گیا تو وہ پلڑا جس پر ساری مخلوق کی عبادتیں تھی وہ اٹھ رہا تھا, اور علی کی ایک ضربت کا پلڑا جھک رہا تھا. عبادتیں ایسی ہوں کہ جن میں وزن ہو سکتا ہے ایک ضربت ایک ہے, علی کی خندق کے دن ایک ضربت ہے, لیکن کیا وزن ہے اس ضربت میں, کیا اخلاص ہے اس ضربت میں, کیا نیت ہے اس ضربت کے پیچھے کہ جب پیغمبر نے تولا ایک ضربت علی کی جو عمرو ابن عبد ود کو لگی, پیغمبر نے جب اس ایک ضربت کو تولا, آدم کی عبادتیں, نوح کی عبادتیں, خلیل خدا کی عبادتیں, تمام انبیاء مرسلین کی عبادتیں گویا ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. ارے جس کی ایک ضربت کا مقابلہ جنوں انس کی عبادتیں نہ کر سکیں, اس کے مقابلے میں بھلا اونٹ چرانے والے آئے. خدا خاتم
गिनती नहीं करने की कितनी इबादतें की हैं, कितनी मजलिसें सुनी हैं, कितने मजलिसें पढ़ी हैं, नहीं ये कितनी नहीं, वजन करना है। हो सकता है एक मजलिस हो लेकिन हो इतने खुलूस के साथ, न पढ़ने वाला सामीन की खुशनुदी के लिए पढ़े, न सुनने वाले पढ़ने वाले को खुश करने के लिए वाह करें, इतनी खालिस कोई एक मजलिस हो कि जब वो खुले तो एक सुभान अल्लाह के बदले जन्नत मिल जाए। अमल का वजन होगा, गिनती नहीं होगी, खुलूस देखा जाएगा, किस नीयत से वाली, किस नीयत से मजलिस करा रहा है, पढ़ने वाला किस नीयत से पढ़ रहा है, सुनने वाला किस नीयत से सुन रहा है। जितना खुलूस होगा उस अमल का उतना वजन होगा। किस नीयत से मुसल्ले इबादत पर आए हैं, किस नीयत से रोजा रख रहे हैं, किस नीयत से हज करने जा रहे हैं। अमल वजन तब होगा अमल का जब नीयत खालिस होगी, जब खालिसतन लिल्लाह होगा, जब खालिसतन अहले बैत की खुशनुदी के लिए, अपने जमाने के इमाम की खुशनुदी के लिए होगा। तो आखिर मैसेज और आज की मजलिस और इससे रोजा मजालिस का पैगाम ये सुन लें, इबादतें अगर बहुत हो, वो एक है यहाँ पर आपने भी सुना होगा, इबादतें ही इबादतें हैं मगर अली की विला नहीं है, ऐसी इबादतों का पे कोई सिला नहीं है। ऐसी इबादतें कि जो विलायत अली से खाली हो, जो मोहब्बत अली के बगैर की जाए, उन इबादतों में वज़न नहीं होगा। वज़न आएगा मोहब्बत अली के साथ पढ़ी गई नमाज, मोहब्बत अली के साथ रखा गया रोजा, मोहब्बत अली के साथ किया गया हज। ये अमाल को वज़नी बनाएगा, ये अमाल को वज़न देगा। और फिर उसके पीछे जब नीयत खालिस होगी तो एक अमल भी इतना काबिल कबूल हो जाएगा कि कुछ आंसू भी इतने अहमियत वाले हो जाएंगे कि बीबी ये कहती नजर आएगी कि रोने वाले अपने आंसुओं को हल्का न समझ, ये जो खुलूस के साथ तुम मेरे लाल को रो रहे हो, मैं उस मजलिस में आती हूँ, रिवायत कहती है कि यदि आखिर का तो उस बीबी के हाथ में रुमाल होता है और उन आंसुओं को अपने रुमाल की जीनत बना लेती है। अल्लाह खालिस हो, रोना खालिस हो, कितना करीब कराना है अहले बैत, इतने करीब हैं जो आंसुओं के बदले जन्नत दे देते, लेकिन शर्त है वो आंसू खालिसतन हो, वो किसी के लिए ना हो, वो खालिस उस बीवी को राजी करने के लिए हो जो कहती है मैं तो बकिया छोड़ चुकी हूँ, अपने हुसैन का पुरसा लेने के लिए मैं घर घर आ रही हूँ, अपने हुसैन के मातमियों का पुरसा लेने के लिए। अजरुकुम अल्लाह, आपने 3 रोजा मजालिस में शिरकत की और अभी ये सिलसिला जारी हो, सारी जगह का खुदा आपको अजर दे। आपने वक्त दिया, कब्र में हुसैन इब्न अली की शिफाअत नसीब हो, बरज़ख में हुसैन इब्न अली की शिफाअत नसीब हो। यकीन जाने ये बहुत बड़ी इबादत है। मैं कहता हूँ कि हमारी आंखें खुली नहीं, बंद हैं, जब बंद होगी तब खुलेगी। तब पता चलेगा इन आंसू की कीमत क्या है, तब पता चलेगा विलायत अली की कद्र व मंजिलत क्या है, तब पता चलेगा इन मजालिस की अहमियत क्या है, तब पता चलेगा इस गिरिए का वजन कितना है। यकीन करें बड़ी खुशकिस्मत है आप कि जिन्हें रोना नसीब हुआ है। बड़े खुशकिस्मत है आप कि जब रोते हैं कोई आपको मारने नहीं आता। बड़े खुशकिस्मत हैं आप जो आजादाना रोते हैं। इस गरीब की एक बहन थी, जब रोती थी ताजियाने लगते थे। इस गरीब की एक 4 साला यतीमा थी, जब रोती थी तमाचे लगते थे। न बेटी बाप को रो सकी, न बहन भाई को रो सकी। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, जब चाहते हैं रो लेते हैं। अज़ादारों, हुसैन की बेटी तड़पती गई, बाबा को रो न सकी। जहां जहां रोती थी जालिम आगे बढ़ता था, जुल्म करता था। बल्कि जब करबला से ये काफिला कूफा की जानिब बढ़ा, रिवायत कहती है उस ऊंट पर जिस पर हुसैन की यतीमा सवार थी, उस ऊंट को और तेज दौड़ाया जाता था। उस ऊंट के
باوجود پیچھے سے اور تیز ہانکا جاتا تھا. جب یہ قافلہ چلا تھا نا تو بی بی نے پوچھا تھا سید سجاد سے, او سجاد بیٹا تو زمانے کا امام ہے, وقت کا امام ہے, مجھے بتاؤ یہ جانور آپس میں کیا بات کر رہے ہیں, یہ آپس میں منہ جوڑ کر یہ اونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ سید سجاد نے کہا تو بھی اماں یہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں, دیکھو آہستہ چلنا, تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم پر کون سوار ہے. یہ علی و بدول کی بیٹیاں ہیں, نہیں پہچانا تو نانے دیوبند نہیں پہچانا, انہیں نہیں پہچانا تو مسلمانوں نے نہیں پہچانا. دیکھو ذرا آہستہ چلنا. عزاداروں اونٹ تو آہستہ چلتے تھے لیکن یہ ظالم اونٹوں کو اور دوڑاتے تھے. وہ اونٹ جس پر حسین کی یتیمہ سوار تھی, عزاداروں جب اس اونٹ کو تیز دوڑایا گیا, حسین کے سینے پر سونے والی اس اونٹ سے گر گئی. قافلہ کافی آگے چلا گیا. اب میرے آقا کا سر جس نیزے پر سوار تھا وہ زمین میں گڑ گیا. سکینہ جو پیچھے رہ گئی تھی, حسین کا سر آگے کیسے بڑھتا. شبر ملو ناک میں تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آتا ہے. سید سجاد کی پشت پہ سطرے لکھنا شروع کرتا ہے. اپنے باپ سے کہو آگے بڑھے. شبر نے سید سجاد پہ ظلم کیا. میرے آقا سید سجاد آئے اس مقام پر جہاں پر میرے آقا حسین کا سر تھا. کہا بابا اب مجھ سے اور ظلم برداشت نہیں ہوگا. بابا اب میری پشت اور ظلم برداشت نہیں کر سکتی. بابا آگے بڑھے. عزادار سر سے آواز آئی سجاد میں آگے کیسے بڑھوں. سکینہ تو پیچھے گر گئی. میرے سینے پہ سونے والی تو پیچھے رہ گئی ہے. بیمار اپنی کڑیوں کو سنبھالتے ہوئے ہتھکڑی والے ہاتھوں کے ساتھ آتا ہے اس مقام پر جہاں بی بی زینب بیٹھی تھی. بی ابا میرے بابا کا سر یہاں پر رک گیا ہے. سکینہ پیچھے رہ گئی. عزاداروں بی بی زینب بڈھی ہو میرا لال میں جا کے دیکھتی ہوں. عزاداروں بی بی زینب سکینہ کی تلاش میں پیچھے آئی. آوازیں دیتی جاتی تھی سکینہ بتاؤ کدھر ہو. اور میرے لال مجھے آواز دو, میں حسین کو کیا جواب دوں گی. عزاداروں بی بی زینب تلاش کرتے کرتے ایک مقام پہ آئی. کیا دیکھتی ہے؟ ایک ضعیفہ جس کے بال سفید ہے, جس کا زخمی پہلو ہے. اس بی بی نے گود بنائی ہے. سکینہ اس بی بی کی گود میں سو گئی. بی بی زینب نے سلام کیا. او بی بی اب بے احسان کرنے والی, یہ بچی جب سے اس کا بابا شہید ہوا اسے کسی نے سونے نہ دیا. جب سوتی تھی ظالم ظلم کرتا تھا. اے بی بی تم نے اب بے احسان کیا, تمہاری گود میں سکینہ کو نیند آ گئی. اے بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. عزادارہ شکریہ کا لفظ نہ تھا. اس بی بی نے چہروں سے بالوں کو ہٹایا. زینب مجھے پہچان, یہ تمہاری ماں زہرا ہے, میں تو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ماتم حسین.